لکھا ہوا ہے ایک ایک لفظ مولا مختلف علاقوں میں قاصد بھیجتے اور آپ نے ماننے والوں کو متوجہ کرتے۔ امام کتنا آپ نے محب سے محبت کرتا ہے۔ مولا نے کہتے لوگوں تمہاری بات گشت اللہ کی طرف ہونے والی ہے۔ فرمایا لوگوں تم بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، وہاں تمہاری حاضری لگنے والی ہے، تمہیں وہاں کھڑا کیا جائے گا، بات پرسراب سے ہونے والی ہے۔ آپ کو اللہ نے علی زین العابدین جیسا رابر عطا کیا۔ غور کرنا ہے، مولا علاقوں میں بھیج رہے ہیں، دوسرا بس جو اچھے یا برے کام کسی نے یہاں کیے ہیں وہ سب وہاں اس کے سامنے ہوں گے۔ امام لکھتے کیا فرماتے آپ کا علی زین العابدین امام جو آپ نے برے اعمال کیے ہیں اچھے کیے ہیں، یہ خبر ضرور رکھنا یہ اچھے اعمال برے اعمال آپ کے سامنے آنے والے ہیں، آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آج وقت ہے۔ پھر کیا فرمایا لوگوں تمہاری موت بہت سرعت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہے۔ فرمایا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے، تم اپنی جوانی میں مگن ہو، اپنی جائیدادوں میں مگن ہو، اپنی مستیوں میں مست ہو، لیکن موت بڑی تیزی سے تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہاری طرف آ رہی ہے۔ میں علی زین العابدین دیکھتا ہوں تمہیں موت کی پرواہ ہی تیاری ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان قریب یہ تم کو پکڑے گی اور فرشتہ موت تمہاری روح قبض کر لے گا، اور اب فرماتے ان قریب موت تمہیں پکڑ لے گی، گرفتار کر لے گی، تم اس کی گرفتاری میں چلے جاؤ گے، گرفت میں چلے جاؤ گے۔ پھر فرمایا جب وہ پکڑے گا نا یہ تیرا جسم جو تجھے پیارا ہے یہ تو مردہ ہو جائے گا، اس سے روح پرواز ہو جائے گی، روح قبض ہو جائے گا۔ پھر مولا نے کیا فرمایا پھر تم اکیلے قبر میں چلے جاؤ گے۔ مولا نے فرمایا میں تو تمہیں بتا رہا ہوں موت آئے گی، تمہیں یہ خیال نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو، تم اکیلی قبر میں لوٹ جاؤ گے، وہاں تو اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی۔ پھر مولا نے کیا فرمایا منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے، تم سے سوالات کریں گے۔ غور کرنا امام علیہ السلام اپنے شیعہ کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، اپنے مومن کو خط لکھتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں موت تمہیں یاد نہیں۔ فرمایا تم نے قبر میں اترنا ہے، وہاں منکر و نکیر اللہ کے ساتھ ہے بدناک منع کرنے آنا ہے، انہوں نے سوال و جواب کرنا ہے۔ پھر مولا نے کیا کہا غور کریں یہ امتحان بڑا سخت ہوگا، پہلے وہ تمہارے رب کے متعلق پوچھیں گے۔ فرمایا یہ مرحلہ آسان نہیں ہے، اگر مرحلہ آسان ہوتا مومنین تو مولا اتنی باز و نصیحت اور سخت خط و کتابت نہ کرتے۔ فرمایا وہ سخت مرحلہ ہے، دیکھو جب تمہاری قبر میں تم سے پوچھا جا رہا ہوگا بتا رب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ آج میں سر کی آتے نا پتہ تو مجھے لگ سی نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ دین تیرے اندر کتنا تھا، دین کی طرف کتنی تھی۔ اس وقت ایک جملہ آپ کو ضرور یاد آئے گا، یاد رکھنا وہ جملہ مجھے خدا شاید بہت تڑپاتا ہے، لے یرغب المومن فی لقاء اللہ محقا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ فاسق و فاجر سے میں تو دوستیاں کیا کرتا تھا، حسین تو اس فسق و فجور کو کچلنے کے لیے نکلا، مجھے تو پرواہ نہیں تھی، میرے دوست ہیں جن پہ مجھے بھروسہ تھا فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تو حسین تو جب نکلا ہے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر، سینے کا طویل تھا معصومہ کو لے کر، پردہ دار بہنوں کو لے کر، جوان بیٹا جناب علی اکبر کو لے کر خون میں لت پت کر دیا، لے جرغب المومن، پھر بھی علی اکبر کے لاشا کو حسین نے اٹھایا، میرے پہ اثر نہ ہوا کیا کہ فسق و فجور کے سامنے حسینی
گا جس دین پہ علی کی بیٹیوں کا خون لگا ہو، کبھی برداشت نہیں کرے گا، باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، رشتے دار ہو، اپنا ہو، دور کا ہو، جہاں قرآن کی بات ہوگی وہ ہر کسی کو چھوڑ سکتا ہے مگر حسین کو، وہ ہر کسی کے دامن کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسلام پہ آج آنے یاد رکھنا، اس لیے وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ مولا نے پھر کیا کہا؟ فرمایا جب تم قبر میں جا کر لیٹ جاؤ گے، آئیں گے تجھ سے پوچھیں گے بتا رب کے متعلق، پھر کتاب کے متعلق پوچھا جائے گا، خدا پوچھے گا اے بندہ میں نے محمد جیسا نبی بھیجا، بس بتا غور کرنا، مولا کے یہ خط کے جملے ہیں، فرمایا تجھے پتہ چلے گا اسی وقت ملائکہ پوچھیں گے اللہ نے علی جیسا نام دیا تم نے کمایا کیسے؟ بتا یہ تم نے جائیدادیں کیسے بنائی؟ یہ تم نے بینک بیلنس کیسے بنائے؟ یہ تم نے شہرت کیسے حاصل کی؟ یہ تم نے اتنے بڑی کوٹھیاں کیسے بنائی؟ بتا تجھے پتہ نہیں کہ اس دین پہ زہرا کی جائوں کا خون لگا ہے؟ بتا یتیموں کا حق دیا کہ نہ دیا؟ مسکینوں کا حق دیا یا نہ دیا؟ اس وقت آئے گی نا جب نانا کی ناکہ پہ سوار ہوئے حسین، نہیں کہا تھا وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ، نہیں کہا تھا کہ لوگوں میں حسین کا مقصد فقط ان لاشوں کو اٹھانا نہیں، میرا پیغام ہے جب حسینیت تم میں پروان چڑھ جائے نا، ہمیشہ یتیموں کو حق دینا، مسکینوں کے حق کا خیال کرنا، وہ بے لگان کے حق کا خیال کرنا، اپنے ہمسائیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، وہ تیرے کردار سے پتہ چلے کہ تو حسینی ہے۔ تو برادران ایمانی محرم بڑی تیزی سے گزر گیا، کل خانیوں کی مجالس بھی ہو گئی، لیکن آخری جملہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اور ہم میں کتنی تبدیلی آئی؟ یہ تو 10 دن آپ کے پڑھنے کے تھے، آپ نے جو پڑھا معلم بن گئے، آپ جس گلی میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، آپ نے حسین کو مظلوم کیسے پایا؟ اے مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں جو تھیں آپ روتے رہے ہیں، اور اتنے علماء کو بلایا، آپ میں کوئی تبدیلی آئی؟ مثلا آپ کے گھر میں پہلے تلاوت قرآن نہیں ہوتی تھی، عشرہ محرم کے بعد ہے کوئی ایسا باپ، ہے کوئی ایسی ماں، ہے کوئی ایسی بہن، ہے کوئی ایسا بھائی جو گھر میں اپنی بہن کو، ماں کو اٹھا رہا ہو قرآن پر، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ، یہ وقت بستر پہ سونے کا نہیں مصلی پہ آنے کا ہے، کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں ہیں، ایک جملہ کہہ دوں، کیا ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم حسین مولا کے ساتھ وفا کر رہے ہیں یا بے وفائی کر رہے ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام ہم سے فقط یہ چاہتے ہیں کہ ہم روئیں اور ہم خرچ کریں، یا مولا چاہتے ہیں رونے کا بڑا اجر ہے، خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے؟ یہ دونوں کام کرنے کے بعد گلی کوچوں میں پھیل جا، لوگوں کو بتا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اللہ ہم سب کو جوانوں مقصد مظلوم کربلا سمجھنے اور دعا کیا کرو، سیدہ کی عزت کی قسم اس میں اپنے نام و ناموس کو نہ بڑھانا، ہمیشہ حق پہنچانے کی کوشش کرنا، اور اپنی من پسند کو اپنے سینے میں نہ لے آنا، وہ لے آنا جو حسین کو پسند ہو، اس کے نانا کو پسند ہو، اس کے بابا کو پسند ہو، جو مولا کے مشن کی طاقت بنے، ہمیشہ وہ کام کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔